جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ پرانی ویڈیو کچھ کمپلیٹ نہیں تھی تو اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ ملائكتي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اچھا، یہ تھی بات کہ اللہ تعالیٰ سے کویسچن ہو رہے تھے، تو یہ ایک بڑا اچھا مقدمہ چل رہا ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتے، اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام، یہ تین ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ان میں ایک مکالمہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے آدمی کو بنا رہے ہیں جو کہ فساد کرے گا زمین کے اندر، اور زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم کافی آپ کی خدمت، آپ کی عبادت کے لیے ہم کر رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو کچھ علم سکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بتاؤ وہ باتیں جو میں نے سکھائی ہیں، تو انہوں نے سب باتیں بتا دیں۔ پہلے پوچھا کہ تم بتاؤ، فرشتوں سے کہا کہ یہ باتیں تم بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے بتا دی وہ ساری باتیں۔ تو وہ علم تھا، اصل میں ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا کہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، ان چیزوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ میں نے اس کو علم سکھا دیا ہے۔ اب اس کی دیکھیں آگے ہم جا کے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علم کا مطلب کیا تھا۔ اصل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہ باتوں کا جواب نہیں دیا جو فرشتوں نے جو سوال کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے علم سکھا دیا، علم، اور وہ علم کا ایک مشاہدہ بھی کروا دیا، پھر مظاہرہ بھی کروا دیا وہاں پہ کہ علم کا کہا، اور آدم علیہ السلام نے وہ علم بتا دیا جو کہا گیا تھا۔ تو اس کے اندر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ، یہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ بات، نام جو میں نے سکھائے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں اس بات کا، الا ما علمتنا، جتنا کہ علم آپ نے ہمیں دیا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ اب یہ دو لفظ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہاں سے ہی ہماری بات ختم ہو جائے گی کہ یہ دو لفظوں پہ بات ختم ہوگی اب سب۔ انک انت العلیم الحکیم، علیم، العلیم، الحکیم، یہ دو لفظ ہیں۔ یہی ہماری بات کا اصل، اسی سے ہماری بات جو ہے نا ساری کمپلیٹ ہوگی۔ علم کیا چیز ہے؟ علم کہتے ہیں کچھ ایسے کلمات انسان حاصل کر لے کتابوں سے، اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن ہے یا کوئی اور کتابیں ہیں، 4 کتابیں، ان سے جس سے بھی علم حاصل کر لے، احادیث سے علم حاصل کرے اور اپنے مشاہدے سے علم حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ جو علم اس نے گین کیا، پوزیس کیا اپنے پاس، اس کو کہتے ہیں علم۔ علیم تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تمام علم تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس محدود، جس کے پاس بھی علم ہے اس کو عالم کہیں گے ہم۔ پھر جس کا حافظہ اچھا ہے، اس نے اپنے حافظے کی بنا پہ بڑی چیزوں کو یاد کیا، بڑا کنٹرول کیا اپنے اوپر، اور بڑا جناب سوچ سمجھ کے ان کو ایک خاص جگہ محفوظ کر لیا اپنے دماغ میں، اس کو کہتے ہیں عالم۔ حکیم کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں مسئلہ یہی تھا اس آیت کا جو میں نے سمجھانا چاہ رہا تھا، اور میں سمجھا نہیں سکا پہلی دفعہ کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ علیم الحکیم، حکیم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ علم، پھر اس نے علم حاصل انسان نے کر لیا، لیکن اس کی حکمت کیا ہے کہ اس علم کو، اس علم کی بنا پر اس کے حرام اور حلال کو اور اس کے جائز اور ناجائز کو سمجھتے ہوئے اور اس کی ساری باریکیوں کو سمجھتے ہوئے
انسان جو بھی اپنے فیصلے کرے گا وہ اس کو وہ حکمت کے اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن جب تک کہ اس کے اندر حکیم اس وقت بنے گا اصل جب اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت شامل ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی احادیث ہیں اس کے اوپر اس نے عمل کیا، قرآن کے اوپر عمل کیا، جب سب کچھ کر لیا تو وہ حکمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس بیسیکلی جو کہ ایک نتیجہ ہے، بیسیکلی علم ہے جو اس نے حاصل کیا اور اس کے نتیجے کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی اس چیز کو زیادہ وہ کیا کہ حکمت جو اس کو سکھائی حکمت کے اوپر، کہ یہ ایک میں ایسے علم اس کو دے رہا ہوں جس سے اگر یہ اس علم کے ساری چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کو اور بڑی سے بڑی چیزوں کو غور سے دیکھے گا، اس کے حرام حلال کو سمجھے گا، اس کی باریکیوں کو سمجھے گا اور اس پہ عمل کرے گا پراپر، تو اس کے اندر ایک حکمت پیدا ہو جائے گی۔ وہ حکمت کیا کرے گی؟ اس کے اندر ایک توازن قائم کر دے گی ہر چیز کے اندر، اور وہ ہدایت کی بنا پر سارے کام کرے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کی ہدایت بھی شامل ہوگی، اس کی زندگی کے اندر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی، اور اس کے فیصلوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کے فیصلوں سے کسی قسم کی کسی کے اندر کوئی ناانصافی پیدا نہ ہوگی، ظلم پیدا نہیں ہوگا۔ اور وہ جب ظلم پیدا نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ کسی کو نہیں مارے گا، وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو مکھی کو مارتے ہوئے ڈرے گا تو انسان کو مارنا دور کی بات۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب فرشتوں نے خود ہی دے دیا، خود ہی کویشچن کیا، خود ہی جواب دے دیا۔ الحکیم العلیم الحکیم تو آپ ہیں، آپ کی ذات ہے، یعنی علم ہے آپ کے پاس تو حکیم بھی آپ ہیں۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دو جو آبجیکشن تھیں اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا میں نے اس کو علم سکھا دیا ہے۔ علم کی بنا پہ انسان حکمت حاصل کر لیتا ہے۔ بیسیکلی حکمت جو آتی ہے وہ انسان کو، حکمت کی ایک اور بھی ہے ڈیفینیشن، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 269 نمبر ہے، تو اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 269 نمبر آیت ہے، یہ سورہ البقرہ کی، یہ ہے یوتیل 269 نمبر ہے۔ یوتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیر وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب اس کا مطلب بھی دیکھ لیں آپ کیا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اب یہ حکمت کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کی، یوتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، تو جسے حکمت عطا کی گئی اسے فقط اس کو بڑی خیر کثیر عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے 269 نمبر۔ تو وما یذکر الا اولو الالباب، اور ہدایت تو وہی قبول کرتے ہیں جو کہ، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ عقل کیا چیز ہے؟ بیسیکلی عقل جو ہوتی ہے ایک حکمت کا ایک جز ہے، چھوٹا سا۔ حکمت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، ایک سمندر ہے جس میں سے قطرہ اگر نکالا جائے تو وہ عقل نکلتی ہے۔ عقل ایسے ہے جیسے راستہ ہے، حکمت اس کے اندر روشنی ہے، روشنی نہ ہو تو آپ نہیں چل سکتے کہیں پہ بھی، کتنے بڑے بڑے راستے ہوں آپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، جب تک کہ حکمت نہیں ہوگی، آپ کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ بخشتا ہے تو دانائی۔ اب جس کو چاہتا ہے علم بخشتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن دانائی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے دانائی بخش دیتا ہے، کہ دانائی کا جو علم کے بغیر بھی دانائی مل سکتی ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس کے بڑا دانا انسان ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ تو علم جو ہے اگر ہو تو کیا ہی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے پھر تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اس کا جواب تھا انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ جو ہے آپ کے پاس سب علم ہے اور آپ اس سب حکمت کے مالک ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا علم دے دیا ان کو بھی، انسان کو، حکمت اس کے اندر خود ہی آ جائے گی۔ اب کوشش کرے، محنت کرے، سوچے سمجھے، تفکر کرے، فکر کرے، ذکر کرے، اس کے اندر ایک ایسا آ جائے گا جو اس کو ہر قسم کی برائی سے بچائے گا، اس کو اس کے سارے رشتہ داروں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، جانوروں کے حقوق، ٹھیک ہے، اپنی نفس کے حقوق، اپنے محلے والے کے حقوق، دوستوں کے حقوق، دشمنوں کے حقوق، ایک ایک حق اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو اصل بات یہی تھی کہ انسان کو علم کے، اگر اس کے پاس علم ہے، اور علم ہونا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کوئی پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہوا تو بڑا علم آ گیا اس کے پاس۔ علم کا مطلب ہے بیسک چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک انسان جس کو آپ جنگل میں جا کے چھوڑ دیں، وہیں پہ پیدا ہو، بڑا بھی وہیں پہ ہو، ایک چھوٹی سی حکمت اس کے اندر بھی ہوگی، اگر وہ حکمت کو استعمال کرتے ہوئے ایک اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے حکمت۔ حکمت ایک بہت بڑی روشنی ہے جو انسان کو مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا، آگے فرشتوں نے خود ہی جواب دے دیا اس بات کا بھی کہ آپ علیم الحکیم بھی آپ ہیں۔ حکمت ایک نتیجہ ہے جو انسان کو علم کے بعد ملتا ہے، جو نکل آتا ہے نتیجہ، جو کہ روشنی اس کو مل جاتی ہے، جس کے ساتھ اس کو احساس ہو جاتا ہے، اس کے حقوق پتہ چل جاتے ہیں انسانوں کے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر اگر آپ غور سے تھوڑا اس چیز کا مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں، تو انسان بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، لیکن یقین کریں بالکل ہدایت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں یہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے جا کے، حج کر لیں گے جا کے، لیکن ان کو اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا ظلم ہے، اور ظلم اور یہ جو قتل ہوتا ہے کسی کا، یہ صرف چھری سے نہیں ہوتا، چاقو سے نہیں ہوتا، پسٹل سے نہیں ہوتا، کسی کی ارمانوں کا خون کیا جائے وہ بھی قتل ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، ناحق زیادتی کی جائے، وہ بڑا ظلم ہے۔ اور اگر ظلم دیکھ کر دوسرا انسان اس ظلم کا مقابلہ نہ کرنے کی، کسی کو ہدایت نہ کرے، کسی کو اپنے جو گرد و نواح کے ماحول کو دیکھتے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کسی چیز کی، جو تنہا ہیں، جو اکیلے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ناچاکی ہے جن کی، ان کو آپس کے اندر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے کیسے تعلق پیدا کریں، کیسے ان کے ساتھ ہم رابطہ ایک رکھیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، حکمت دی، اور اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے۔ ایسے ہے جیسے کہ کبھی اس کی جو تک نہیں رینگتی، اس کو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ اتنا سخت دل ہو چکا ہوتا ہے وہ۔ اصل ایمان کیا ہے اور اصل اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے، اصل حکمت کیا ہے؟ انسان دوسرے کے درد کو سمجھ جائے، دوسرے کی فکر کو سمجھ جائے، اس کے غم فکر کو اپنا بنا لے، دل کے ساتھ اس کے اندر گھس جائے۔ اگر توفیق اللہ نے دی ہو تو اس کی اتنی مدد کر دے جتنی کہ اس کو چاہیے ہو، منیمم جتنی بھی کر سکتا وہ کر دے، اس کی ہیلپ۔ نہیں کچھ کر سکتا، اچھے الفاظ سے اس سے بات کر لے۔ اگر کوئی غریب اکیلا ہے بیچارہ، اس کے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، اس کو تسلی دے دے۔ یہ انسان کا حق تھا اصل میں، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ میں نے اس کو علم دیا ہے، اس علم کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے گھروں کے ہر انسان سربراہ ہیں۔ میری فیملی ہے، میں اپنی فیملی کا سربراہ ہوں، میرے ماشاءاللہ جتنے بہن بھائی سب اپنی اپنی فیملی کے سربراہ ہیں، خاندان کے اندر سربراہ ہیں۔ اس طرح ہر آدمی اپنی فیملی کا سربراہ ہے۔ کیا وہ پورا حق ادا کر رہا ہے اس چیز کا؟ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ اصل چیز تھی ہمارے اندر، جو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صرف علم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے بات جو کی ہے، انک انت العلیم الحکیم، حکمت ہی ہے جو کہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہے، جو کہ انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے، انسانیت کا راستہ بتاتی ہے۔ اگر اس کے اندر سے وہ حکمت نکال لی جائے تو پیچھے وہی رہ جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں،
مٹی رہ جائے گی پیچھے پہ، چلتی پھرتی مٹی کا ایک ڈھیر ہے جو چل رہا ہے پھر رہا ہے، بس بے حس انسان، حکمت اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ بہت بڑا عالم ہے، اس نے PhD کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن بیکار ہے وہ سب کچھ، کسی کے کام آ نہیں رہا اس کا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے سب کچھ۔ تو اصل یہ مقصد تھا میرا بتانے کا، لیکن میں بتا نہیں سکا، تو اس وقت میں نے کمپلیٹ کر دوں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔